کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ بھی غلطیاں کر سکتے ہیں. کتابیں مختلف قسم کی جو اپنے مکتب فکر کی تھی وہ لا کے ان کو دیں، لیکن افسوس کی بات ہے اس میں قرآن، بخاری اور مسلم نہیں تھا، علماء کی لکھی ہوئی ساری کتابیں تھیں. خیر اس میں انہوں نے ایک عبارت ایسی پڑھی جو کسی ایسی شخصیت سے تعلق رکھتی تھی جو ایک مکتب فکر کی ایک پائنیئر پرسنالٹی، جن سے میری بڑی والہانہ عقیدت تھی. انہوں نے وہ عبارت پڑھ کے مجھے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ اگر کوئی ایسا کہے. میں نے کہا اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ تو عالم دین کہلانے کے حقدار نہیں ہے. نبی الاسلام کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو تھی تو اس نے کہا یہ تمہارے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے. وہ پہلا شوق تھا مجھے جو لگا کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ بھی غلطیاں کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر مجھے سوچنے کا موقع ملا کہ یار ہم نے کسی ایک کو نہیں دیکھنا. پھر بائی چانس اسی سال اینڈ پہ بلوچستان ہم کسی ایک اپنے ڈیفنس کے کام کے سلسلے میں گئے اور کراچی ڈیفنس میں ہماری رہائش تھی اور وہاں پہ واکنگ ڈسٹنس کے اوپر تھوڑا 15-20 منٹ کی واک کے اوپر مسجد تھی. وہاں میں نماز پڑھنے گیا. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی مسجد تھی جہاں انہوں نے بیان القرآن 1998 میں قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی تھی. تو پھر میں جب بیسمنٹ میں گیا تو میں نے دیکھا ڈاکٹر اسرار صاحب کی CDs رکھی ہوئی تھی، ان کی بکس. تو ہم تو ان سے کوئی اتنی اچھی عقیدت نہیں رکھتے. تو میں نے کہا اچھا اس نے وہاں پہ ایک CD تھی قرآن اور اقبال. میں نے اس لیے سے لی کہ شاید ڈاکٹر اسرار نے ڈاکٹر اقبال کے اوپر کرٹیسزم کیا ہوگا. لیکن جب وہ میں نے CD سنی نا تو مجھے اندازہ ہوا قرآن کی امپورٹنس کا، ڈاکٹر اقبال کی زندگی میں کیسے چینج آئی اور ڈاکٹر اقبال کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی زندگی میں کیسے چینج آئی. اس کے بعد پھر میں نے پری ڈٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی. یہ آپ سمجھ لیں 2 واقعات ہیں ایک جو ٹرننگ پوائنٹ بنے. یہ سب نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ نعرہ لگانے کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ اس کے پیچھے ایک ہی محرک تھا، چونکہ سب کانٹیننٹ میں جو کوئی بھی کوئی علمی بات کرتا ہے نا تو اسے ایک ادبی گالی کے طور پہ وہابی کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ لفظ کافی بدنام ہے. ہمیں خود بھی نفرت تھی چونکہ جس مکتب فکر میں نے آنکھ کھولی ہے، آپ سمجھ لیں کہ کسی کو کافر کہہ دینے سے بھی بری بات تھی اسے وہابی کہا جائے. تو مجھے ڈر تھا جب میں کتاب و سنت کی بات کروں گا نا تو یہ بات ہوگی اور وہ ہونا شروع ہو گئی. تو اس سے پہلے کہ یہ بات میرے بارے میں مشہور ہوتی میں نے خود ہی اعلان برات کر دیا کہ نہ میں وہابی. اچھا بابی کا لفظ میں نے اس لیے ڈیوائز کیا کہ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا ہو. وہ اگر کوئی واویلا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ ظلم ہوا ہے تو وہ تو آگے سے بولے گا. اور سورہ شورا میں آیا کہ برائی کا بدلہ اتنے لیول کی برائی ہے آپ کر سکتے ہو. کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو آپ دوسرا تھپڑ اسے بھی ایک ہی تھپڑ مار سکتے ہو. تو چونکہ انہوں نے میرے لیے ایک لفظ ڈیوائز کیا وہابی تو میں نے اس کے اگینسٹ بابی، یعنی تم اپنے بابوں کے پیروکار ہو. تو اب یہ ورڈ مکمل ہو گیا. ابھی تک تو وہابی چل رہا تھا، یہ بابی کی ٹرم میں نے ڈیوائز کی آ کے سب کانٹیننٹ میں. تو پھر میں نے کہا کہ بابی تم ہو اور جو کتاب و سنت کی بات کرے تم اسے وہابی کہتے ہو، تو نہ میں وہابی نہ میں بابی. بس میں اتنا ہی کہتا تھا. پھر کسی بھائی نے یہاں رابطہ کیا، اس نے کہا جی اس کو شعر کو مکمل کریں، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے. تو پھر میں نے کہا کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، یعنی علمی کتابی کو فرقے کا نام نہیں، یعنی ہم بکش مسلمان جسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں بکش. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اگر اسکالر بن جائے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی مذہبی رہنما کاروبار کرے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ جہالت ہے جی. جو آلریڈی وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا ان کی ساری چودراہٹ لگتی ہے سٹیک کے اوپر، وہ پھر مختلف طریقے سے کرتے ہیں. اور یہ سیم ایٹیچیوڈ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوا ہے. آپ دیکھیں سورہ ہود پڑھ لیں، سورۃ الاعراف پڑھ لیں، جب کبھی بھی کسی نبی نے دعوت کی نا تو قرآن میں آیا کہ اس قوم کے سردار کھڑے ہو گئے. اب سردار کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ عوام تو غریب تو قبول کرتے تھے. سردار اس لیے کھڑے ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے ہم جس طرح عوام کا استحصال کر رہے ہیں نا اور ہم لیڈرشپ ہیں، یہ ہم سے لیڈرشپ آ کے چھین رہے ہیں. اور یہ اس قسم کا لیڈر ہے کہ صرف اس سے لوگ ڈریں گے نہیں بلکہ اس سے دلی عقیدت بھی رکھیں گے کیونکہ یہ پروفٹ بھی ہے ان کا. تو اس لیے آیا کہ ہمیشہ قوم کے سردار کھڑے ہوئے کیونکہ انہیں نظر آتا تھا کہ ہماری چودراہٹ تو گئی. تو یہی ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. حالانکہ یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ المیہ کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن اب جب کہ دنیا پڑھ لکھ گئی ہے نا تو اب لوگ ان چیزوں سے ویسے کافی حد تک میں نے دیکھا ہے کہ آزاد ہو چکے. بعض لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی شہرت کی وجہ کو فارن فنڈنگ ہے یا کوئی مخصوص لابی آپ کے پیچھے. آپ کیا کہتے ہیں؟ مخصوص لابی تو کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہے لابی تو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہے، اس کے فرشتوں کی سپورٹ ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سنت رہی ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے
اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے اس طرح کی لابنگ ہے تو اسے میرا ماضی نہیں پتہ. میں نے 15 سال سے زیادہ ڈیفنس آرگنائزیشن میں جاب کی ہے, نیسکوم میں, NDC میں. وہاں ہماری یعنی جاب سے پہلے بھی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے, جاب کے دوران بھی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے, اور یہ تو مجھے اپنے اس دعوت کی مصروفیات کی وجہ سے ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے یہ ریٹائرمنٹ لینی پڑی. اور اب تک میرا تعلق ہے, میں اس یعنی ایک ریڈ لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا. تو باقی علماء دین کا یا مذہبی اسکالرس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ انڈر آبزرویشن اس طرح کے ہیں یا نہیں, لیکن میں تو ہوں, اور میری دوستی یاریاں بھی ساری انہی اداروں کے اندر ہیں. تو میں ایک کھلی ہوئی کتاب ہوں. اور دوسرا, اگر یہ کوئی فنڈنگ ہوتی نا تو کہیں پہ نظر آ جاتی لوگوں کے, تو پھر اسکینڈل باہر آ جاتے ہیں نا, ہماری کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کوئی فنڈ کتنا کر لے گا. جس بندے کے صرف ایک چینل کی ویورشپ 10 سے لے کے 15 ملین ہو مہینے کے اندر, اور وہ 50 سے 60 لاکھ روپیہ پاکستان کا گھر بیٹھے کما سکتا ہو, اور اس نے ویڈیو ایڈز کے ساتھ اپنا چینل مونیٹائز نہ کیا ہوا ہو, تو اسے یہ کہنا کہ وہ کوئی فنڈنگ کا بھوکا ہوگا, ضرورت نہیں ہے. تو یہ اعتراضات تو یہ یہودی ایجنٹ, کسی کو قادیانی کہہ دینا, کسی کو غدار وطن کہہ دینا, یہ تو ادبی گالی ہیں, اسے انجوائے کرنا چاہیے. حساس موضوعات پر بڑا کھل کر بات کرتے ہیں. الحمدللہ. پاکستان میں اس طرح بات کرنا تو خطرے سے خالی نہیں ہوتا. اب صورتحال کافی بہتر ہو چکی ہے جی, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے جب کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام بھی کرتے تھے اور اپنا کام بھی کرتے تھے, خصوصاً ضیاء الحق کے ماشاء اللہ سے آن ورڈ, تو اس وقت تو واقعی مشکل تھا. لیکن ابھی بھی اس حوالے سے مشکل ہے. تو میں نے کمپرومائز کیا نا جی, میری اب آپ سمجھ لیں پبلک لائف تو ختم ہو چکی ہے. 2 سال سے میں نماز مسجد میں نہیں پڑھتا, گھر میں پڑھتا ہوں. مجھے ایجنسیز کی طرف سے اسٹرکٹلی یعنی تاکید ہے, پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا, ورنہ میرے لیے کوئی مشکل ہے. دوسرے ملکوں سے بھی لوگ بلاتے ہیں, یہاں پہ بھی یونیورسٹی سے بلاتے ہیں, لیکن ایک ایشو تو ہے, تو لائف تھریٹ تو اٹیچ ہے. تو یہ ساری چیزیں, لیکن بہرحال اس طرح کا معاملہ نہیں جس طرح پہلے تھا. لیکن کسی نے تو یہ کام کرنا ہے کہ سینسٹیو ٹاپکس پہ یا تو ہم غیر مسلموں کے حوالے اپنی ینگ جنریشن کو کر دیں کہ وہ بتائیں امت کو کہ حقیقت کیا ہے. سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینل پر مذہبی لیکچر دینے کا خیال کیسے آیا؟ یہ حساتی طور پہ ہوا تھا, مجھے تو یوٹیوب سے کوئی واقفیت بھی نہیں تھی. 2009 کے اندر ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے اپنے شوق سے یوٹیوب چینل بنایا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. 720085, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا, انہوں نے اپنے گھر کا جو فون نمبر ہے وہ اس کا نام رکھ دیا 720085. وہ بعد میں چل یہ ہوتا ہے. پھر 2012-13 میں ہمارے انڈیا میں ایک بھائی تھے, انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا اور انہوں نے مجھے ای میل کی کہ یہ میں نے بنایا ہے اور دیکھیں اس پہ یہ ہو رہا ہے, تو آپ کو میں پاسورڈ دیتا ہوں, آپ اسے آگے چلائیں. تو 2014 آنورڈ پھر ہم نے یہ سارے معاملات اس کو ٹیک اپ کیا. پہلی ویڈیو کون سی تھی جو بہت زیادہ وائرل ہوئی؟ پہلی ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہوئی نا, وہ تھی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. آپ اپنے غیر